اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا انسان اپنی نیکیاں کسی دوسرے کو دے سکتا ہے جیسا کہ میرے حصے کی نیکیاں کسی اور انسان کو اللہ دے دے؟ جی، اس طرح نہیں دے سکتا۔ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو آپ کی نیکیوں کا ثواب آٹومیٹیکلی پہنچے گا، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ میت کو 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ زندگی میں تو ملتا ہی ملتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو اس نے کوئی نیکی کا کام اپنی زندگی میں کیا اور بعد میں بھی جاری ہے۔ دوسرا علم کی بات، کسی نے کسی کو دین سکھایا تھا اور اس کے بعد بھی وہ سلسلہ چلتا رہا۔ امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کی کتابیں لکھی، آج ہم تک پہنچی، یہ معاملات چل رہے ہیں، ان کو اس کا ثواب آٹومیٹیکلی مل رہا ہے اور جینون ہے، ان کو ملنا بھی چاہیے، محنت بھی انہی کی ہے۔ اور تیسرا نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ نیک اولاد کے ہر عمل کا ثواب آٹومیٹیکلی ماں باپ کو پہنچ جاتا ہے، زندہ ہو یا مردہ۔ گناہوں کا وبال نہیں پہنچتا سوائے اس صورت کے کہ جب ان گناہوں کے اوپر ماں باپ نے لگایا ہو۔ اگر نیک ماں باپ کی اولاد برباد ہو گئی ہے خود سے، تو ان کی غلطی کا وبال انہی کے اوپر ہوگا، ماں باپ کے اوپر نہیں۔ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری بلی میرے اوپر آ جاتی ہے، میں اسے کسی کمرے میں بند کروں اور پھر نماز پڑھوں تو بہتر یہ ہے کتنی کون سی آپ نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے بند کر دیں، نہیں مر جائے گی تو، تاکہ نماز میں توجہ نہ بٹے۔ باقی اگر بلی آ کے آپ کے اوپر چڑھ جاتی ہے یا کپڑوں کو وہ ٹچ کرتی ہے، ایون تھوک بھی لگ جاتا ہے اس کا، تو وہ بلی کا تھوک پاک ہے، وہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ یہ گھر میں اکثر آنے والا جانور ہے، اس کے بارے میں ایکسیپشن دی گئی ہے۔ ویسے بلی گوشت کے اعتبار سے تو حرام ہے، لیکن اس کا تھوک پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار خواب میں کیا تھا یا حقیقت میں؟ خواب میں کیا جی، حقیقت میں تو انشاءاللہ جنت میں ہوگا، دنیا میں خواب میں کیا ہے، جو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر۔ خواب میں اللہ کا دیدار آپ یوٹیوب پہ لکھیں، وہ ساری حدیث میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کی ہے۔ شیعہ لوگ اپنے آگے پتھر رکھ کر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ پتھر رکھ کے نہیں پڑھتے، وہ مٹی کی ایک ٹکیا رکھتے ہیں، اور اتنی بات تو ان کی درست ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ کرنا یہ سنت ہے، چٹائی پہ صرف جواز ہے، افضل یہ ہے کہ مٹی کے اوپر سجدہ ہو۔ تو وہ پتھر کی ٹکیا انہوں نے درمیان کا ایک سولوشن نکال لیا کہ مٹی پر ہم سجدہ کریں گے تاکہ سنت پہ بھی عمل ہو۔ ہمارے نزدیک تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھجور کی چٹائی بچھائیں پھر، تاکہ آپ کو مٹی کی ٹکیا بھی نہ رکھنی پڑے اور اس طرح کی کنفیوژن پیدا نہ ہو، اور یا پھر ڈائریکٹ مٹی کے اوپر یا ماربل کے اوپر نماز پڑھیں جو زمین کی جنس سے ہے۔ میں تو جب مسجد میں ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جگہ پہ ہی نماز پڑھوں کہ جو زمین والا معاملہ ہو، اس میں عاجزی بھی زیادہ ہے۔ باقی اس کے اوپر بھی میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا کر دیا تھا۔ یہ روایت تو جعلی روایت ہے، جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے مسند احمد میں اور جامع ترمذی میں کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یعنی اللہ کے علم میں یہ پہلے ہی طے تھا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی کہ آخری نبی کس نے ہونا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی علیہ السلام اس وقت تھے، اللہ کے علم میں تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام تو اپنا باپ ابراہیم کو کہہ رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو گیا کہ باپ پہلے آیا اور بیٹا بعد میں آیا؟ یہی دنیا میں رول ہے نا۔ یہ کیسے ہو گیا کہ جی وہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے بھی پہلے تھا؟ اس طرح نہیں ہو سکتا، تو یہ لاجیکلی غلط ہے۔ پہلا انسان جو پیدا ہوا وہ آدم علیہ السلام تھے، اور نبی علیہ السلام نے خود اس حدیث میں آتا ہے میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں کہ جو پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ دکھایا گیا تھا کہ آپ سے وہ بیٹا پیدا ہوگا کہ جس کی حکومت بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی۔ باقی نبی علیہ السلام نور ہے، بشر ہے، اس پہ تفصیلی ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں۔
جرمنی میں مقیم غیر مسلم دوست اکثر سوال کرتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کی ملاقات ہونی چاہیے تاکہ آپس میں مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو سکے. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ کی مثال وہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ چھپی دوستیاں نہ چلیں. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ 100 لڑکیوں کے ساتھ انٹرویو والے معاملات ہی لے کے چل رہا ہے. ضرور کریں, لیکن جن چیزوں کے اوپر آپ نے رشتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے پہلے وہ چیزیں کنفرم کر لیں. بالکل جب فائنل ہو جائے نا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے, پھر ملاقات بھی کروا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ملاقات کا ویسے فائدہ آپ کو کوئی نہیں ہونا, کیونکہ شادی سے پہلے لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں اول درجے کے ایکٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, ان کی جو اصلیت ہے وہ شادی کے بعد کھل کے سامنے آتی ہے. تو آپ مل بھی لیں تو دونوں ایک دوسرے کے سامنے ایکٹنگ ہی کریں گے, اس میں سے نکلنا پھر بھی کچھ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں, حسب و نسب کا خیال رکھیں, شرافت کو دیکھیں, خاندان کو دیکھیں, ان چیزوں کو لے کے چلیں. کیا ذوالفقار تلوار ابھی اس دنیا میں موجود ہے؟ واللہ عالم جی, کوئی تفصیل نہیں ہے کہ اس وقت کہاں پہ ہے. البتہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین کربلا سے واپس آئے تھے تو ان کے پاس اس وقت وہ تلوار تھی, اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس تھی تلوار. اس کے بعد مولا علی نے جنگ جمل صفین نہروان رسول اللہ کی تلوار سے لڑی ہیں, اور کربلا میں بھی حسین ابن علی کے پاس وہی تلوار تھی. تو مسور بن مخرمہ آ کے کہتے ہیں کہ حضرت یہ تلوار آپ مجھے دے دیں, میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا, مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے. یہ جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں, اس زمانے ظاہر ہے بنو امیہ, تو اتنا بس ذکر موجود ہے. واللہ عالم. آپ نے فرقوں کے خلاف کافی کام کیا اور آپ فرقوں کے بالکل خلاف ہیں, لیکن آپ کی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت ہے. کیا اہل سنت اہل تشیع دونوں فرقے نہیں ہیں؟ اگر فرقے نہیں ہیں تو ایک دوسرے کو مسلمان. اس کے اوپر میں نے کافی دفعہ جواب دیا, آپ میرا انٹرویو دیکھ لیں. میں اہل سنت کو فرقے کے طور پر نہیں, فکر کے طور پر لیتا ہوں. ظاہر ہے یہاں میں نے لا کے کو اپنی کتابیں تو نہیں رکھی نا, اہل سنت کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں, تو میں اس فکر کی بات کرتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑی اور کیا خوبی ہے ہماری اس دعوت کی کہ ویب سائٹ ہے ahlsunnatpak.com. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں سنی فرقے سے ہوں, سب کہتے ہیں ہم مسلم ہیں. تو درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا, انہیں بھی پتا ہے کہ ہم فکر کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے اس لیے اڈاپٹ کی کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے. کیونکہ جو بندہ بھی ایکسکلوسیولی ایک ایسی آواز بلند کرتا ہے جو قرآن و سنت کے اوپر ہے, تو سب سے پہلے اس کو یہ بہانہ لگاتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ اس نے بنا لیا ہے, یہ وہابی ہو گیا ہے, کوئی اور گالی ڈیوائز کر لیتے ہیں. تو بہتر یہی تھا کہ ہم اسی لفظ کو لے کے چلتے جو ہمارے سلف نے استعمال کیا فکر کے طور پر, فرقے کے طور پر نہیں, تاکہ لوگ بات سنیں, انہیں پتہ چلے کہ سنی اور ٹنی میں فرق کیا ہے. اہل سنت کی فکر وہ ہے جو قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے, اور سنی فرقہ اور ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سنی فرقے ہیں. اہل سنت کی فکر کو انہوں نے استعمال کیا, لیکن اپنے بزرگوں کی تعلیمات بھی بیچ میں داخل کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے بات ہوئی ہے. باقی تو ظاہر ہے ہم اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے ہیں الحمدللہ, اور جنہیں آپ سنی کہہ رہے ہیں نا وہ اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی اور وہابی کہتے ہیں, اور بریکٹ میں انہوں نے اہل سنت لکھا ہوتا ہے. کٹ والی پگڑی پہننا سنت ہے, اس کا حوالہ عنایت فرمائے. جہاں پہ گول پگڑی سنت لکھی ہوئی ہے نا, اسی کے نچلے والے صفحے کے اوپر یہ کٹ والی پگڑی کا بھی ذکر ہے, اور ٹائم قیامت تک ہے. یہ کوئی تفصیل اس طرح کی نہیں آئی ہے, صرف پگڑی باندھنے کا ذکر ہے. کٹ والی باندھ لیں, گول باندھ لیں, اور اس میں کوئی فرقہ واریت بھی نہیں ہے. طارق جمیل صاحب گول بھی باندھتے ہیں, کٹ والی بھی باندھتے ہیں. باپا جانی کٹ والی باندھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایون اہل حدیث کے جو پرانے کوئی علماء تھے نا جن کی ویڈیوز ہیں پگڑی میں, عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ, اور اہل بیت کے عاشق تھے, بہت بڑے عالم دین. اور مجھے خود شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بتایا کہ عبداللہ شیخو پوری رحمہ اللہ کے پاس جب یہ صلاح الدین یوسف گیا نا, جس نے وہ کتاب لکھی جعلی کربلا والی, تو انہوں نے اس کے سلام کا بھی جواب نہیں دیا تھا, اور کہا کہ مجھے تجھ سے ناسبیت کی بو آتی ہے, تو جو کچھ کر رہا ہے. اور اس کے راوی خود شیخ زبیر صاحب ہے, انہوں نے مجھے خود بتایا.
تو ان کی بھی آپ ویڈیوز دیکھیں تو وہ کٹ والی پگڑی آپ کو ملے گی. پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ مسلمان جو کوئی علماء پگڑی باندھتے تھے تو کٹ والی، گول بھی باندھ سکتے ہیں جس طرح سیفی باندھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کٹ والی پگڑی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو اس سجدہ کرنے میں نا یہ آپ کو آسانی رہتی ہے، ماتھا آپ کا جم جاتا ہے. گول والی وہ اتنی زیادہ ادھر سے اوپر جاتی ہے کہ وہ پھر آپ کو پگڑی تھوڑا پیچھے کر کے سجدہ کرنا پڑتا ہے. باقی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر سکھ کٹ والی پگڑی باندھتے ہیں تو سکھوں نے تو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن فرق ہے. سکھ جو پگڑی باندھتے ہیں بغیر شملے کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ہم شملہ استعمال کرتے ہیں. شملہ ایک خوبصورتی بھی ہے، ویسے اگر کوئی شملہ نہیں بھی استعمال کرتا اس کی بھی پگڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مودودی صاحب کی کتاب پڑھی جہاد فی الاسلام، آپ کے سینکڑوں لیکچر سنے لیکن کبھی جہاد کا ذکر نہیں سنا ہے. کیوں نہیں سنا میرے بھائی؟ میرے سینکڑوں لیکچرز میں جہاں جہاں قرآن کی آیات جہاد سے متعلق آئی ہیں میں نے جہاد پہ بولا ہے، بلکہ میں ہی بولتا ہوں. اگر آپ جہاد یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹنا ہے تو اس طرح کے جہاد تو ہم نہیں مانتے. ہاں جہاد تو میں نے ہی ذکر کیا ہے. غزوہ بدر کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، احد کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر میری ویڈیوز ہیں. آپ کس جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ اس جہاد کی کہ جس میں سنی شیعہ کا گلا کاٹے اور شیعہ سنی کا. تو ایسا جو 2 نمبر جہاد ہے وہ آپ کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اس طرح کے کبھی ہم جہاد کے سپورٹر بنیں. اور جہاد اور قتال کا ذکر میری سینکڑوں ویڈیوز میں موجود ہے. آپ جہاد اور قتال لکھیں تو صحیح میرے بھائی. آپ کی کسی ویڈیو میں دائی حلیمہ کا ذکر نہیں ہے. یار یہ اہم الزام نہ لگا دیا کریں. کیوں نہیں ذکر میرے بھائی؟ لکھیں آپ، آ جائے گا. شیعہ کے اوپر بھی آپ الزام لگاتے تھے. شیعہ نے ابھی جو ایران کے شیعہ نے محمد فلم بنائی ہے اس میں حلیمہ سعدیہ کا پورا وہ معاملہ انہوں نے فلمایا. ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں. یہاں پہ چند غالی لوگوں نے انکار کیا تو اس کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کا انکار تو نہیں ہو جائے گا. سلام اللہ علیہا. قرآن میں شخصیت پرستی سے منع کیا گیا تو ہم صحابہ کرام اہل بیت وغیرہ کے فضائل کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کے فضائل بیان کرنا شخصیت پرستی نہیں ہے، ان کی پوجا کرنا شخصیت پرستی ہے. آپ نے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا پہلے نمبر پہ، تو آپ کو نبیوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا. نبی بھی تو مخلوق ہے نا. تو کیا انبیاء کرام کا ذکر خیر جو قرآن میں آیا ہے، پورے قرآن کا تانا بانا انبیاء کرام کے ذکر خیر عقیدہ توحید اور آخرت کے اوپر ہے. 3 ہی تو عقائد ہیں ہمارے، عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت. تو انبیاء کرام کو رول ماڈل بنا کے پیش کیا گیا کہ آپ نے ان کی طرح یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس لیے نہیں کہ ان شخصیت کی بنیاد پہ فرقے کھڑے کر دیے جائیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ان کے نام پہ فرقے نہیں کھڑے کرنے چاہیے اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ بھی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہو گیا، ورنہ کیا کرسچینٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں آپ ڈالیں گے؟ نہیں. وہ تو وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. شرک کرسچنز نے ان کے نام پہ کھڑا کیا ہے. عیسیٰ ابن مریم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت میں کوئی غلو کر کے انہیں خدا کا درجہ دیتا ہے تو مولا علی کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ان کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مسلم میں جو گھوڑوں کے دموں والی حدیث ہے وہ 2 اولاد ہے. جی میرے بھائی یہ پرانی باتیں، پرانے بہانے ہو گیا آپ کے. آپ میری اس کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں. گھوڑوں کے دموں والی حدیث دونوں اولاد نہیں ہے، 4 حدیثیں کٹھی ہیں اور ان کے اوپر باب ہے اکٹھا کہ سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. وہ 4 حدیثیں ایک چیپٹر میں اکٹھی ہیں اور اس کے اوپر باب دیکھ لیں. یہی حدیث امام ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی لی ہے، اس کے اوپر چیپٹر باندھا ہے سلام پھیرتے وقت. اور اس سے بڑھ کر امام بخاری نے تو بدوائیں دی ہیں ان لوگوں کو کہ جو لوگ اس حدیث کو رفع الیدین پہ لگاتے ہیں. جز رفع الیدین میں انہوں نے کہا اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، تم لوگ رسول اللہ کی سنت کے ساتھ یہ کر رہے ہو. اور آخری بات، اگر یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث آپ رفع الیدین پہ لگا رہے ہیں تو پہلا رفع الیدین اس میں کیوں نہیں آتا؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ سٹارٹ والا ہے. چلو ٹھیک ہے مان لیا. وطروں والا تو درمیان میں ہے تمہارا حنفیوں کا، دیوبند اور بریلوی کا، وہ اس میں آتا ہے. اور عید کا ہائے اج تے تسی بھی رفع الیدین کرو گے. ہاں حنفیوں کو نا عید سے 1 رات پہلے ٹیکسٹ میسج پھینک دیا کریں کہ کل تم اور تمہارے سارے بزرگان دین شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع الیدین کریں گے. نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں، اور دعا تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی مادری زبان میں کر سکتے ہیں. تو تشہد میں جہاں ہم درود پڑھتے ہیں، یار یہ آپ خود کرالریز بنا رہے ہیں بھائی، تو پھر سورہ فاتحہ بھی اردو میں پڑھیں. آپ ڈائریکٹ ادھر پہنچ گئے ہیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ خود سے آپ نے خود بنا لی چیز. دعا مادری زبان میں کریں اس وقت جب آپ اکیلے ہیں،
جب آپ ایک کمیونٹی میں ہیں تو مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل خانہ کعبہ اور عربی زبان ہے. چاہے افریقہ کا مسلمان ہے، ایشیا کا ہے، یورپ کا ہے، امریکہ کا ہے، ان کی زبانیں نہیں ملتی، نماز ایک زبان میں ہے سب کی. سورہ فاتحہ سب نے اسی طریقے سے پڑھنی ہے، پوری نماز اسی طریقے سے پڑھنی ہے. دعائیں آپ بعد میں مانگیں اور بیچ میں مانگنی ہے تو ایک ہی دعا کافی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی ہر بھلائی اس دعا میں ہے. تو اردو میں آپ کو ڈائریکٹ عربی میں نے دعا بتا دی ہے جو آپ کو آتی ہے، اس میں ساری دعائیں شامل ہیں. رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا یا نہیں؟ جو احادیث رفع الیدین کے انکاری پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ ہی لکھا ہے حدیثیں صحیح نہیں ہے. 70B مسئلہ میرا، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، یا رفع الیدین اور ساتھ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. کیا زور کی نماز رہ جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کی جماعت کھڑی ہو جائے، پہلے زور پڑھیں گے یا عصر؟ بہتر تو یہ پہلے زور پڑھ لیں امام کے ساتھ اور بعد میں کسی کی منت ماریں اور اسے کہیں یار جماعت کروا لیتے ہیں، تمہیں نفل کا ثواب مل جائے گا اور مجھے فرضوں کا. اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں 5 بجے عصر ہو رہی ہے، وہاں آپ زور کی نماز پڑھ لیں، 5:15 والی میں عصر والے کے پیچھے عصر پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا بھی ثواب مل جائے گا اور نماز جمع بھی ہو جائیں گی. میرا فاسٹ فوڈ کا کام ہے، ہم جو دہی کی چٹنی بناتے ہیں اس میں پانی ڈالتے ہیں، کیا یہ ملاوٹ ہوگی؟ آپ دودھ میں بھی پانی ملائیں تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے، صرف آپ بتا دیا کریں کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے. ہاں کلیئر کٹ بتائیں بھئی آج کے دور میں خالص دودھ 150 روپے کلو نہیں مل سکتا. آپ نے اپنی بھی بھینس پالی ہو نا تو آپ ذرا خرچہ نکالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سستا نہیں پڑتا خالص دودھ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ پانی ملا دودھ اور خالص دودھ دونوں کو الگ الگ بیچیں، بتا دیں کہ 150 روپے کلو ہے اور یہ 200 روپے کلو ہے، لوگ خود لیں گے آ کے. جن لوگوں کو آپ خالص کہہ کے بیچ رہے ہیں انہیں پتہ ہے یہ کتنا خالص ہے. ہاں تو یہ کام نہ کریں. ملاوٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ دیں. ویسے آپ دودھ میں پانی ملائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، بخاری مسلم میں ہے نبی علیہ السلام نے دودھ میں پانی ملا کے پیا ہے. اس زمانے میں برف نہیں ہوتی تھی نا، تو مٹکے کا جو ٹھنڈا پانی ہے وہ دودھ میں مکس کیا جاتا تھا دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. دودھ میں پانی ڈال کے دودھ کو پینا ٹھنڈا کرنے کے لیے، کچی لسی بنا کے سنت ہے. تو دودھ میں پانی ملانا گناہ نہیں ہے، بلکہ دودھ میں پانی ملا کے اسے خالص کہہ کے بیچنا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. معاذ ابن جبل پہ تفصیلی ویڈیو بنا دیں، انشاءاللہ تعالی ضرور بنائیں گے. وقتاً فوقتاً تو ان کا ذکر ہوتا رہتا ہے. نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ ابن جبل سے فرمایا، سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میں تیری مدد مانگتا ہوں اس بات پر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں. میں اکثر سفر کے دوران تلاوت سنتا ہوں تو اکثر نیند آ جاتی ہے، تو کیا اس آیت کے تحت بے حرمتی تو نہیں ہوگی؟ نہیں، کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی. اس طریقے سے کام کاج کے دوران آپ نے تلاوت لگائی، لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ باتیں بھی کر رہے ہیں اور تلاوت بھی چل رہی ہے، او بھائی کوئی اس طرح کا گناہ نہیں ہے. اس کی بجائے اب آپ گانے لگائیں گے، کوئی ایک آیت بھی کان میں پڑ جائے کافی ہے. بے حرمتی تب ہے جب آپ کہیں پر صرف بیٹھے ہی قرآن کی مجلس کے لیے اور وہاں باتیں شروع کرتے ہیں، جس طرح یہاں پہ ہیں. یہاں آپ کو میری طرف اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے کیونکہ آپ آئے صرف اس کام کے لیے. مسجد میں کوئی شخص یا گھر میں صرف اس کام کے لیے بیٹھے کہ وہ تلاوت سنے، پھر تو اسے کنسنٹریشن سے سننی ہے. لیکن اس نے پیرلل میں ساتھ لگائی ہے کہ چلو 2-4 باتیں میری کان میں پڑیں گی، پھر وہ والا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا. نہ یہ ہے کہ اس نے وہ تلاوت بند کر کے تو ٹوائلٹ جانا ہے. ہاف بازو شرٹ میں نماز پڑھتا ہوں کیسا ہے؟ مرد کے لیے تو ٹھیک ہے اگر یہ کندھوں سے نیچے ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ کوئی مرد اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں کے اوپر کپڑا نہ ہو. تو اتنی سی شرٹ بھی ہو، ٹی شرٹ بھی ہو، تب بھی آپ کی نماز درست ہے مرد کے لیے. علماء کہتے ہیں نماز فاسد ہوتی ہے، جاہل علماء کہتے ہیں، پڑھے لکھے علماء کوئی بھی نہیں کہتے. ہاں ٹی شرٹ میں نماز بالکل درست ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ہے. ہمارے معاشرے کی 50% آبادی خواتین پر ہے.
ہماری اگلی نسل کی تربیت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ان کی اصلاح اور ذہن سازی کا کوئی خاص بندوبست نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ ان کی تربیت سازی آپ نے کرنی ہے نا۔ عورتوں کو مردوں نے تو جا کے نہیں اسلامی بہنوں کو سکھانا کہ مکتبۃ الشاملہ کیسے یوز کرتے ہیں۔ کوئی اسلامی بھائی پوچھ لے مکتبۃ الشاملہ کیسے یوز کرتے ہیں تو اسے کتے کی طرح پڑھتے ہیں، اور کوئی عورت پوچھ لے تو اس کو سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چھپی دوستی ہوتی ہے نا۔ ہم نے اس طرح کا معاملہ ادھر نہیں رکھا۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، باپ کی، بھائی کی، بیٹے کی، خامند کی، کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو سکھائے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی الاسلام نے فرمایا حکمران اپنی رعایا کے اوپر حاکم ہے، اور مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر، اور عورت اپنے خامند کے مال اور بچوں کے اوپر۔ تو یہ خامند کا کام ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ میں رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتا ہوں، کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟ جس سنت کے مطابق نہیں ہوتی ہے۔ میں وہی کہوں گا جو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا تھا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص بڑی تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے صحیح نہیں ادا کر رہا تھا، تو کہا کہ تو اگر اسی طریقے پہ مر گیا تو اس طریقے پر نماز پڑھتا ہوا نہیں مرے گا جو اللہ نے محمد کو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے رفع الیدین نہیں کیا تو آپ اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا تھا۔ جو بندہ صحابہ کو نہ مانے کیا وہ اسلام سے خارج ہے؟ اگر کے بعد چھوڑ ہی دیے، انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھنا چاہ رہے تھے۔ اللہ، رسول، آخرت، قرآن، ختم نبوت کو ماننا اسلام ہے۔ باقی صحابہ کرام کے حوالے سے ان کو ماننا نہ ماننا اس کا ایمان اور اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس حوالے سے کہ وہ کوئی کمپلسری ہے۔ لیکن اس حوالے سے تو ہر اہل ایمان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم اس کی تکفیر نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی شخص علمی دلائل کی بنیاد کے اوپر کسی کو معاملات کلیئر نہیں ہے تو وہ اسے اپنے معاملات کلیئر کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی اہل ایمان کی وہ تکفیر کرے۔ صحابہ کو گالی دینا، اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اور ایک اور ویڈیو ہے شرک والے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، اس میں نے تفصیل کے ساتھ ان ٹاپکس کو ایڈریس کیا ہے۔ جو صحابی کو صحابی مانتے ہوئے کافر کہے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو کسی صحابی کو صحابی ہی نہیں مانتا، اس نے اپنے علم سے یہ سمجھا کہ یہ صحابی نہیں تھا، وہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ البتہ اگر وہ ہمارے نزدیک صحابی ہے تو ہم اس کو قائل کریں گے، اگر وہ قائل ہوتا ہے تو ٹھیک، نہیں ہوتا تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ بھائی مولا علی کو خوارج نے کافر کہا ہے، لیکن مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ خارجی کافر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا المصنف ابن ابی شیبہ میں کہ بتائیں یہ آپ کے جو مخالفین ہیں کافر ہیں، کہا یہ کفر سے تو بھاگے ہیں، انہیں یہ گمان ہوا کہ میں کافر ہوں، مجھے بھی چھوڑ گئے۔ اتنی نفرت ہے، یہ مولا علی کا جگرا دیکھیں۔ مخالفین کی خود وکالت کر رہے ہیں کہ اگر یہ کافر ہوتے تو مجھ سے اس بنیاد پہ تو نفرت نہ کرتے کہ علی کافر ہو گیا ہے، اپنے زوم میں انہوں نے سمجھا اور مجھے چھوڑ گئے، تو یہ تو دلیل ہے یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں۔ پوچھا کہ منافق ہے، کہا منافق بھی نہیں ہے، قرآن میں ہے منافق بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی کافر و منافق نہ ہو تو تیسرا پھر مسلمان ہی ہوتا ہے، ہاں، چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی۔ کہا یہ ہماری ایک قوم ہے جس نے ہم پر بغاوت کی ہے، یعنی ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے۔ کیا عشاء کی جماعت سے پہلے وطر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، وطر ہے ہی عشاء کی نماز کے بعد ہے، پہلے نہیں ادا ہو سکتے۔ کیا دنیا کا مال زیادہ اکٹھا کرنا درست ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حلال مال کا کوئی سوال نہیں ہوگا، تو حلال مال تو لوگ اکٹھا کر بھی کوئی نہیں رہے، کہیں نہ کہیں چھکا مارا ہوا ہے۔ ہاں، جو آج ارب پتی لوگ ہیں نا، چاہے وہ جتنی مرضی چیریٹی میں لگائیں، کہیں نہ کہیں چھکے مار کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مال اگر حلال طریقے سے کمایا ہے تو واقعی اس کی اگر آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، بشرطے کہ حلال مال ہو، اور زکوٰۃ جو ہے وہ گن کے نکالنی ہے۔ اچھا جی بغیر گنے کرنے ہیں جی، اچھا کاروبار بغیر گنے ہوتا ہے؟ وہ گنتے اس لیے نہیں ہے کہ گن کے زکوٰۃ بن رہی ہے 1.5 ارب، اور بغیر گنے 1.5-2 لاکھ کی افطاری بس ایک رمضان میں کرا دیتے ہیں اور ساری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ ہاں بھائی 1 لاکھ میں 2,500 ادا کرنا آسان ہے، جی ہاں، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ دینا یہ تھوڑا مشکل ہے، اور 1 ارب میں 2.5 کروڑ دینا بہت مشکل ہے۔ کیا زکوٰۃ مستحق بہن بھائی اور مستحق لوگوں کو ماہانہ ایک ساتھ کی شکل میں دی جا سکتی؟ بہتر یہ اسی طرح دیں،
کیونکہ اس طرح آپ کے لیے نکالنا بھی آسان ہے. ہم بھی اسی طرح ہی ادا کرتے ہیں. سب سے زیادہ حقدار آپ کے بہن بھائی ہیں. البتہ آپ اپنے ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نانی نانا, دادی دادا اور پوتا پوتی اور نواسا نواسی کو نہیں دے سکتے. بہن بھائی سب سے بہتر ہے مصرف. حضور علیہ السلام کے دور میں غلام اور لونڈی کے کلچر کو کیوں ختم نہ کیا گیا؟ کس طرح ختم کرتے جی؟ پورے کا پورا عرب کا سسٹم تھا. اگر یہ ختم کر دیا جاتا وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بے یار و مددگار ہو جاتے. تو گریجولی اسے ڈسکریج کیا گیا اور آج اپنی موت میں خود سسٹم بن کے مر چکے. اگر یزید اتنا برا تھا تو ابو ایوب انصاری نے کیوں کہا تھا کہ میرا جنازہ پڑھائے گا؟ ابو ایوب انصاری نے کہیں نہیں کہا کہ میرا جنازہ یزید پڑھائے گا. ایویں کولوں بنا دو. اور بھائی مروان نے اگر حضرت حسن کا جنازہ پڑھایا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسن کی ایک خواہش تھی. بھائی حاکم وقت تھا, اس وقت جھگڑا ہوا, حسین ابن علی کی خواہش تھی کہ وہ پڑھاتے, بنو ہاشم کی بھی, لیکن وہ جھگڑے کو اوائڈ کرنے کے لیے پھر ان کا ٹھیک ہے یار حکمران ہی پڑھائیں. حسن حسین سامنے بیٹھے اور مروان جو ہے وہ ممبر پہ خطبہ دیتا ہے جمعہ کا. تو یہ معاملات بالکل ڈفرینٹ ہے. حکمرانوں کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہے, ریئلٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. تو اس سے کرنے سے اس کی کوئی فضیلت ثابت تو نہیں ہوتی. اور جس کا جنازہ حضور خود پڑھ لیں اس کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے اگر اس کے کرتوت ٹھیک نہیں. عبداللہ ابن ابی بخاری مسلم میں آیا, خود جنازہ پڑھایا, لعاب دان اس کے منہ میں ٹپکایا, اپنا کرتا دیا کفن کے طور پر اور خود دفنایا ہے, صرف اس لیے کہ ان کا بیٹا صحابی تھا اور یہ بھی کلمہ گو مسلمان تھا, ہے منافق تھا اندر سے, اس کی دل جوئی کے لیے. تو بعد میں آیات نازل ہوئی کہ آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ہم نہیں قبول کریں گے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور آندہ نہ آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا ہے, نہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے کبھی اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے. تو نبی علیہ السلام جنازہ پڑھے تو فرق نہیں پڑتا, تو ابو ایوب انصاری کا جنازہ یزید نے پڑھا دیا تو یزید کو فرق پڑ جائے گا. اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ شادی والے جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں یا یہ سب کچھ انسان خود کرتا ہے؟ جی اللہ کی تقدیر کا علم تو اللہ کے پاس ہے. آپ کو گیون سرکمسٹانسز میں جو اللہ نے حالات و واقعات دیے ہیں اس میں آپ نے اپنے لیے خود چوز کرنا ہے. جب وہ چوز کر لیں گے پھر ہم کہیں گے ہاں یہی تیری قسمت میں لکھا ہوا تھا. اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے نا. ہاں دنیا میں آپ نے اپنی مرضی سے معاملات کو لے کے چلنا. مرد کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے یا مسجد میں جانا لازمی ہے؟ جی مرد کو مسجد میں ہی جانا لازمی ہے. اس کے اوپر حدیث ہے بخاری مسلم کی, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. ہاں عذر ہو, بخاری مسلم میں سخت سردیوں میں, بارش کے اندر یا خوف کی حالت میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, ویسے نہیں. عصر کی نماز فرض کے بعد کوئی نماز جائز ہے؟ جی جائز ہے. وہ بات صحابہ کو غلطی لگ گئی تھی, بخاری مسلم میں موجود ہے. نبی علیہ السلام عصر کے بعد 2 رکعتیں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, اور وہ سٹارٹ اس سے ہوئی تھی کہ ایک دن آپ کی ظہر کے بعد والی 2 نفلی رکعتیں سنت موقتہ جنہیں ہم کہتے ہیں وہ رہ گئی تھی, تو وہ آپ نے پھر عصر کے بعد پڑھی. اور ام سلمہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام جب کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تھے پھر استقامت کرتے تھے, پھر آپ پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے رہے. عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا فرض نماز کے علاوہ اقامت تکبیر کہہ سکتے ہیں؟ فرض نماز کے علاوہ ثابت نہیں ہے. ہاں آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں فرض نماز تو آپ کہیں. سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پر اذان اور تکبیر کہہ کے نماز کو قائم کرتا ہے. اکیلے بھی آپ جماعت کروا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. بالکل جس طرح امام نماز پڑھتا ہے اس طرح آپ نماز پڑھیں, آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. حدیث قرطاس اور نبی علیہ السلام کو جو دوائی پلانے سے منع کیا گیا تھا, غدیر خون کی حدیث, ان سب سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ان سب سے جو ثابت ہوتا ہے, میری ویڈیو دیکھ لیں, رسول اللہ کا قاتل کون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کانسیپٹ کیا؟ اور یار لونڈیاں تو جان چھڑا لو, ٹھیک ہے, تھوڑے ویاہ نہیں پہ ہوندے تو سوال منو لکھ کے بھیج دو. اوروں کی فکر کریں اور طارق جمیل صاحب سے بکنگ کروا لیں. مقدر, قسمت اور تقدیر میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے جس کو آپ نے مختلف نام دیے. یہ کیسے بدل سکتی ہے؟ تقدیر دعا سے اس حوالے سے بدل سکتی ہے کہ آپ کو توفیق مل جائے دعا مانگنے کی, اور اگر آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے دعا نہیں مانگنی تو آپ کی تقدیر بھی نہیں بدلنی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, یعنی کہ مال پانی لگائے ان پہ.
زبانی کلامی نہیں. تو بس یہ دو ہی چیزیں نا, رزق میں برکت, رزق میں ہر چیز شامل ہے, مال و دولت بھی, نیک اولاد بھی, اور دنیا کی ہر آسائش, اور عمر میں برکت. تو رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں. مسئلہ تقدیر پہ میرے 4 لیکچرز ہیں, 103 104 ABC مسئلہ تقدیر بھی لکھیں تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. آپ کی ویڈیو دیکھی ہیں, خلافت پر جو دل میں تھوڑی ناسبیت تھی وہ ختم ہو گئی ہے, لیکن بنو امیہ کے لیے دل میں کوئی کیا لکھا ہوا ہے, بکس لکھا ہوا ہے یا محبت نہیں ہے, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. محبت بھی نہیں پڑھا جا رہا, کچھ اور ہی لکھا جا رہا, کوئی جذبہ نہیں ہے, یہ لکھا ہوا. مگر کیا جذبہ چاہتے ہیں آپ؟ قبریں اکھاڑنی ہے ان کی؟ اس طرح کا جذبہ تو نہیں, علمی اختلاف کے ساتھ رکھیں. ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ہمزاد کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھو جی کتنی فکر ہے اپنے شیطان دی جی, اپنی فکر کرو سرکار. وہ اللہ نے مسلط کیا تھا, اللہ جانے, اس کی مخلوق جانے. ہاں آخرت میں یہ ہوگا کہ جہنم میں ساتھ ہی جائے گا. ہاں یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب جہنم کا فیصلہ ہوگا, سورہ قاف میں, سورت نمبر 50 میں, تو شیطان جو ہے نا, وہ جو ہمزاد آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ کہے گا یا اللہ یہ تیرا مجرم ہاتھ سے ہے. اللہ کہے گا میں تم دونوں کو جہنم میں پھینکوں گا. یعنی وہ کہتا تھا میں نے تو ورگلایا تھا, کام تو اس نے ڈالا تھا, لیکن وہ دونوں جرم میں تو ہو جائے گی انشاءاللہ ملاقات, تھوڑا صبر کرو. اللہ نہ کرے کہ ساڑھی ملاقات ہو گئے. ہاں ڈنکی لگا کر بیرون ملک جانا کیسا ہے؟ غلط ہے جی. اس سے جو کمائی ہے, کمائی حلال ہوگی. ظاہر ہے کمائی حلال طریقے سے اگر وہاں جا کے کما رہے ہیں آپ تو پھر حلال ہے, باقی یہاں سے جانا یہ غلط ہے. اس طریقے سے کینیڈا کے ویزے کھلے میں, اگر باہر جانے کا موقع ملے تو کیا کریں؟ ضرور جائیں جی میرے بھائی, فوراً سے پہلے پہنچیں. ظاہر ہے ادھر کیا رکھا ہوا ہے, ادھر تو آپ کے سامنے ہی ہماری اکانومی کی جو صورتحال ہے. یہاں تو ڈاکٹرز اور انجینئرز بے روزگار پھر رہے ہیں, تو باقی تو شاہی کوئی نہیں. یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ صرف یا علی بھی کہنا شرک ہوگا. صرف یا علی کہہ سکتے ہیں, لبیک یا علی کہہ سکتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں, محبت کے اظہار کے لیے. مدد آپ نے اسی سے مانگنی ہے جس سے مولا علی مانگتے تھے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کیا زور کے ساتھ فجر کی نماز جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, فجر کی نماز وہ ہے جو کسی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے, یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے اٹھے اور اس وقت جا کے مغرب اور عشاء پڑھے, اور پھر آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد فجر کا وقت داخل ہو, تو اس طرح جمع کر لے. وہ کہتے ہیں نا عشاء کے وضو سے فجر, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فجر کے وقت ہی اٹھ کے عشاء پڑھتے تھے, تو ہم تو اس سے بڑے بزرگ بن سکتے ہیں. آپ مغرب کے وضو سے بھی آپ فجر پڑھ سکتے ہیں نمازوں کو جمع کر کے. تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, ویسے نہیں جمع ہوگی. کیا حجر اسود میں کوئی چہرہ ہے؟ نہیں جی, کوئی چہرہ نہیں ہے, ایویں لوگ اپنی طرف سے بناتے ہیں. کیا کسی مریض جو تکلیف میں ہو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا سے پردہ دے دے؟ اس طرح نہ آپ کریں, یوں کریں کہ اگر کوئی خیر باقی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے, اس طرح کر کے. اسلام کے بارے میں عجیب عجیب خیال آتے ہیں, کبھی کسی کو نہیں بتایا, کیا یہ بھی شرک ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت سے اللہ نے دل کے خیالات معاف کر دیے جب تک کہ اپنی زبان سے اظہار نہ کر لیں یا اس کے مطابق عمل نہ کر لیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے. تو آپ نے فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے, کیونکہ دل کے اوپر تو کنٹرول نہیں ہے نا کسی کا. خیالات کا آنا یہ نیچرل ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے آئے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے جنگ کا پلان بھی نماز میں کر رہا ہوتا ہوں. ظاہر ہے جس نے پوری دنیا کے ساتھ اس طریقے سے جنگیں کھولی ہوئی ہو تو وہ نماز بھی جب پڑھے گا تو کس حد تک اپنے آپ کو اس فریم آف ریفرنس سے آزاد کر سکتا ہے. باقی شیطانی وسوسے اور ان کا علاج میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. اسلام کے مطابق ایک گلی میں کتنی مسجدیں ہونی چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک گلی میں, ایک محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے.
دیوبندی حضرات سید مودودی رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ یار آپ تو مودودی صاحب ان کو بھول گئے ہیں جب سے میں سامنے میدان عمل میں اترا ہوں. وہ کتاب تو چند لوگوں تک پہنچی تھی. یہاں پہ تو بھائی ہماری بات تو اوپر سے لے کے نیچے تک اور اندر سے لے کر باہر تک ہر بندے تک پہنچ چکی ہوئی ہے. تو یہ پرانی باتیں ہیں، بس بکس ہے اور کوئی نہیں ہے. آپ کے نزدیک کس امام کی کتابیں اور قرآن کا ترجمہ بھائی کسی کا بھی پڑھیں، ہم کسی کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگاتے، سب کے ترجمے ٹھیک ہے. تھوڑی بہت جو اختلاف والا معاملہ آتا ہے الفاظ کے چناؤ کا ہے، مفہوم سب کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے، جس کا مرضی پڑھیں. ہاں مجھے پرسنلی مودودی صاحب کا جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ عربی لنگوسٹک کو اردو زبان میں اسی سوز و گداز کے ساتھ اگر کسی نے ٹرانسفر کیا ہے تو مودودی صاحب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر بیوی غصے میں آ کر بد دعا دے تو کیا وہ شوہر کو لگ جائے گی؟ جی لگ جائے گی. اگر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے تو بد دعا سے تو بچنا چاہیے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو وہ کہے کہ میں اپنی بد دعا واپس لیتی ہوں. بھائی جب بد دعا ہوگی پھر اللہ کی مرضی ہے کہ واپس آئے نہ آئے. ہاں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، بعض اوقات قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. ہاں اس لیے یہ بد دعاؤں والا معاملہ نہ کیا کریں. دیکھیں مجھے ابھی اتنا غصہ آیا تو میں نے صرف اتنا کہا بے شمار، میں نے پورے الفاظ نہیں بولے. تو جب تک الفاظ آپ نہیں بولیں گے تو آپ کا شرعی حکم نہیں ہوگا. کیا امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے سے پہلے بھی محرم غم کا مہینہ تھا؟ نہیں، پہلے تو اس طرح نہیں تھا. ظاہر ہے کہ یہ محرم، دیکھیں بخاری مسلم میں آئے کہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا ہر مسلمان کے اوپر جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. ایک حدیث نہیں درجنوں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں. ایک حدیث میں یوں آیا کہ جب آپ مدینہ شریف آئے تو آپ نے دیکھا یہودی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا، تو یہ ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے 10 محرم. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نسبت کی وجہ سے. تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو پھر ان کی مشابہت ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، یعنی 9 اور 10 2 ہو جائیں گے. کیونکہ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور ابن عباس کا بھی قول موجود ہے کہ ان کی مخالفت آپ نے کرنی یہود و نصارہ کی 9 اور 10 کا روزہ رکھ کے. ایک حدیث میں 10 اور 11 کے روزے کا بھی ذکر آیا ہے مسند احمد میں، وہ روایت کمزور ہے، لیکن اگر کسی کا 9 کا رہ گیا نا اور 10 کا اس نے رکھا ہے تو پھر ساتھ 11 کا ملا لے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے، یہودیوں کی اسپیسیفکلی. تو سنت پہ عمل بھی ہو جائے، ثواب کا کام بھی ہے. اس حوالے سے میں نے کچھ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جب ایک شیعہ عالم نے کہا کہ یہ تو ناسبیوں نے روایتیں داخل کی ہیں ہماری کتاب کے اندر، تو یہودی تو اس طرح کا کوئی روزہ نہیں رکھتے. تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی پھر ویڈیو ان کا جو یوم کپور تھا اس کا ذکر کیا. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں علی اللہ حسن نقوی صاحب، انہوں نے کل مجھے اہل تشیع کی کتابوں سے وہ ساری روایتیں بھیجی جن میں 9 اور 10 محرم کے روزے کا ذکر ہے اور سیم انہی الفاظ میں جو بخاری مسلم میں ہے. اور انہوں نے باقاعدہ جب شیعہ علماء سے ڈسکشن کی تو انہوں نے کہا یہ روایتیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ دوسری روایتیں بھی ادھر آئی ہوئی ہیں اور دوسری روایتوں وہ مانتے ہیں کہ کمزور ہیں اور بعض تو جعلی روایتیں گھڑی گئی ہیں صرف سنیوں کو نیچا کرنے کے لیے اور واقعہ کربلا کے حوالے سے اسے جوڑنے کے لیے. ورنہ شیعہ کے ہاں بھی ان کی حدیث کی کتابوں میں 9-10 محرم کے روزے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے نہیں. تو کربلا کے حوالے سے یہ نہیں ہوتا اور نہ ہم یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس دن. رکھنا چاہیے روزہ. شیعہ اور سنی دونوں کتابوں کے اندر اس روزے کا ذکر موجود ہے. کیا وفات پانے کے بعد میت کو گھر کی خوشی غمی کا معلوم ہو جاتا ہے؟ اللہ چاہے تو معلوم ہو جائے گا، کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہے. البتہ قرآن میں موجود ہے کہ جو شہداء ہیں انہیں یعنی اس حوالے سے وہ خواہش کرتے ہیں جنت میں جا کے. اس کو سپورٹیو حدیث بھی ہے مسلم کے اندر،
وہ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی بھی ہمارے تک پہنچے اور وہ دیکھیں کہ ہم نے جنت کی نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کی تھی وہ پا لی ہیں. باقی کوئی نہیں ہے کہ کوئی نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں. نہ یہ ہے کہ جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو گزرے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. جو تاریخ ملتی ہے وہ آلموسٹ 10,000 سال کی ہے. البتہ یہ جو انسانی ڈھانچے آپ کو لاکھوں سال پرانے ملتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تو وہ انسان ڈیفرنٹ تھے. اب یہ ایک مشکل ڈاکٹرن والا معاملہ ہے, اس کے لیے آپ میری یوٹیوب پہ ایوولوشن والی ویڈیو دیکھ لیں. آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے باقیوں میں سے, اور مخلوقات تو اس سے پہلے بھی یہ بات ہے, قرآن میں بھی موجود ہے کہ جن تو اس پلانٹ ارتھ پہ انسانوں سے پہلے آباد تھے. تو اس قسم کی جو چیزیں ملتی ہیں تو دونوں طرف غلو ہو رہا ہے. ایک طرف ایوولوشن والے دوسری ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, دوسرے یہاں پہ لوگ انکار کرتے ہیں. بھئی انکار تو ممکن نہیں ہے. آج کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بالکل چیزیں اسٹیبلش ہیں کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے زمین کے اوپر موجود ہیں. اگر والدین اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی سے ناراض ہو جائیں اور اس سے قطع تعلق کر لیں تو کیا اس صورت میں دوسرے بہن بھائی بھی اس سے تعلق توڑ لیں؟ نہیں جی, یہ کام نہ کریں. ماں باپ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, انہوں نے کیا تو آپ تو بہن بھائی والا رشتہ نہ توڑیں. ماں باپ کو بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے, قطع تعلقی والا معاملہ نہ کریں. اکثر بیویوں کی وجہ سے ہی ماں باپ ناراض ہوئے ہوتے ہیں, اور انہی ماں باپ سے آپ پوچھیں کہ آپ کی بیٹی کا شوہر کیسا ہونا چاہیے تو وہ جو خوبیاں بتائیں گے نا, اس کی آدھی خوبیاں بھی وہ اپنے بیٹے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنے بہو کے معاملے میں. تسبیح کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے کثرت کے ساتھ جمائیاں آئیں, اور جیسے ہی ذکر سے فارغ ہوں تو جمائیاں رک جائیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان چڑھے اور کیا مطلب ہے؟ کیونکہ چھینک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جمائی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے نماز کے دوران بھی اسے روکنے کی کوشش کرنی ہے, یوں ہاتھ رکھ کے. تو اگر خاوند کے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے بیوی, اور خاوند کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے جلنے سے روکے, تو بیچارہ خاوند کیا کرے؟ خاوند سمجھائے اسے کہ بھائی اس طرح قطع رحمی تو نہیں کر سکتے. خاوند اس کو بتائے کہ بھی تیرا میرا رشتہ جو ہے نا اسلام کی بنیاد پہ ہوا ہے نا یہ, تو تو مجھے اللہ اور اس کے رسول کا باغی تو نہ کر. ٹھیک ہے, قطع رحمی کرنے والا تو جہنمی ہے, سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا فرمایا جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا. ہاں, یہ رحمی رشتے, رحم یعنی یوٹرس کے ساتھ, یعنی ایک ہی ماں سے پیدا ہوئی ہوئی اولاد, اس لیے رحمی رشتے کہا جاتا ہے انہیں. توبہ توبہ, کوئی اجازت نہیں ہے قطع رحمی کرنے کی. مرد کے لیے چاندی کا حکم اور مقدار کیا ہے؟ چاندی 4.5 ماشے سے کم انگوٹھی ہونی چاہیے, اور اس میں نگ بھی استعمال کر سکتے ہیں, حلال ہے. بس صرف چاندی حلال ہے اور کوئی دھات نہیں. کیا کھانے کے ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں؟ یہ پہلی مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے. ہر دفعہ پڑھنا ہے تو پڑھیں, آپ کو ہم کیوں روکیں؟ ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے, اور بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ پڑھ لیں. اے سی میں بیٹھ کر وی لاگ بنانے والوں پر آپ کا کیا موقف ہے؟ وہ بھی اسلام کی طرف دعوے دے رہے ہیں. بھئی اے سی میں تو ہم خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ اے سی میں بیٹھ کے جو وی لاگ بنا رہے ہیں تو وہ غلط ہے. ہم کہتے ہیں بات ٹھیک کریں, پریکٹیکل کریں, جو اپلیکیبل ہو. کہانیاں لوگوں کو نہ سنائیں اور نہ وشفل تھنکنگ کے اندر لوگوں کو رکھیں. کیا مرد پر ریشم کپڑا حرام ہے؟ جی حرام ہے دنیا میں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, اور قرآن میں آیا کہ جنت میں ریشمی لباس ہوگا, جنت میں حلال ہے. البدایہ والنہایہ میں 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو زخم لگا اور 3 دن بعد اور 1 محرم میں دفن کیا گیا. ہاں دیکھیں نا, یہ ہے نا, 1 محرم میں دفن نہیں کیا گیا. یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ ان کو دفنایا ہم نے تو 1 محرم کا چاند نکل آیا تھا. جی اس طرح نہیں لکھا ہوا جیسے آپ بتا رہے ہیں. باقی یہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں. آج میں نے بتا دی ہے,
مسلم شریف کی سند کے اوپر 26 ذوالحجہ نکل آیا تو باقی تو ساری کہانیاں ہو گئی نا. کس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا؟ سورۃ القمر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورت نمبر 54. سورۃ الرحمن 55 ہے، اس سے پہلے والی سورت ہے، یہ 4 دفعہ اس میں ہے. سیدنا علی کے تینوں بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام حرب رکھے، رسول اللہ نے تینوں دفعہ نام بدل کر حسن، حسین اور محسن رکھے. تیسرے بیٹے محسن کے بارے میں ہم لا علم ہے، وہ اس لیے کہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ ایک تو شیعہ کا موقف ہے نا، ہم تو اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. یہ یعنی محسن بیٹا پیدا تو ہوا لیکن وہ فوت ہو گئے تھے. باقی یہ روایت کا صحیح ہونا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے بھی ہے کہ نہیں، لیکن یہ روایت ٹھیک ہے. یہ حسن و حسین اور محسن تینوں نام نبی علیہ السلام نے رکھے. ایسی محفل میں جانا جہاں شیعہ ماتم کرتے ہیں جائز ہے. اگر تو وہاں آپ علم کے لیے جا رہے ہیں تو آپ علمی گفتگو سنیں اور ماتم میں شامل نہ ہو. محرم کے کون سے دن کا روزہ رکھنا چاہیے؟ 9 اور 10 محرم کا. محرم میں سبیل دے سکتے ہیں. دیکھیں اللہ کے نام کی نظر نیاز 12 ربیع الاول کے موقع پر، یہ محرم کے موقع پر، یہ یعنی نبی علیہ السلام سے، صحابہ تابعین سے تو کوئی ثابت نہیں، سیدھی سی بات ہے. البتہ جو اللہ کے لیے وہاں لگائے بیٹھے ہیں اس میں سے اگر آپ پی لیتے ہیں تو وہ حرام تو نہیں، غیر اللہ کے نام کا تو نہیں ہے. ہاں اگر وہ غیر اللہ کا نام ذکر کریں پھر آپ اس میں سے استعمال نہ کریں. اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بار بار کلمہ پڑھنے. دیکھیں یہ مختلف مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں پہلے بھی بول چکا ہوں. دونوں طرف روایتیں موجود ہیں اور اس کو کوئی ناسبیت اور گستاخی کے چکر میں نہ آپ لے کے جائیں. ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بھی آتا ہے، کچھ کا موقف ہے کہ وہ والد نہیں باپ تھے. ہمارا بھی یہ موقف ہے کہ وہ باپ تھے، چچا تھے، والد نہیں تھے. لیکن اگر کوئی مان بھی لیتا ہے تو کوئی نقصان والی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے استاد نے بڑی اچھی بات کی تھی، مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے. انہوں نے کہا جب نبی کا اپنے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کا باپ اگر کافر نکلے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر سورہ ہود میں آیا. جب نوح علیہ السلام جو خود پیغمبر ہیں ان کے اپنے جسم کا ٹکڑا جو ان کی اولاد ہے وہ کافر نکلی تو کسی پیغمبر کا باپ اگر کافر ہو تو یہ چھوٹا مسئلہ ہے. پیغمبر کی اپنی اولاد کافر نکلا ہے جو اس کے جسم کا حصہ ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ نبی کا حصہ ہے. تو اس کو جھگڑا بنانے کی ضرورت نہیں. آپ جو موقف رکھنا چاہتے ہیں ضرور رکھیں. قسطوں کے کام کے حوالے سے کچھ شک و شبہات ہیں تو چھوڑ دیں میرے بھائی. آپ اگر شک و شبہات ہیں، ہمارا کوئی کاروبار تو نہیں نا ہم آپ کو قائل کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دلائل سے ثابت کیا ہے کہ میجورٹی کا یہی موقف ہے جو ہمارا ہے کہ قسطوں کا کاروبار جائز ہے. عزاداری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عزاداری اس طرح کی ہو جس طرح کی ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اس پہ تو اجماع ہے کہ محرم کے دنوں میں آپ اہل البیت کو یاد کریں، ربیع الاول کے دنوں میں آپ نبی علیہ السلام کو یاد کریں. اور اگر اس سے مراد آپ وہ جلسے جلوس لے رہے ہیں جو دونوں مواقع کے اوپر ایکسٹریم رویے کے اوپر نکالے جاتے ہیں اور صرف اتنی بات ہوتی تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کے دوسروں کو گستاخ رسول کہنا جو اس طرح میلاد نہیں مناتے یا جو اس طریقے سے محرم کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے اور انہیں گستاخ اہل بیت کہنا، تو یہ زیادتی والی بات ہے. کنٹرول انوائرمنٹ میں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے پروگرام ضرور کرے. اونچی آواز میں آمین کہنا صحیح مسلم مولانا سعیدی صاحب کی جلد میں کس جگہ موجود ہے؟ ان کی جلد میں آپ نے کیوں دیکھنا ہے بھائی؟ آپ صحیح بخاری میں بھی لکھا ہوا ہے تعلیقاً اور جامع ترمذی میں واضح دونوں طرف کی حدیثیں امام ترمذی نے لکھی ہیں اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ جو اونچی آواز سے آمین والی روایتیں ہیں یہ مضبوط ہیں. محرم یا نامحرم کسے کہتے ہیں قرآن یا حدیث کی روشنی میں؟ نامحرم کو دیکھ نہیں سکتے. جی قرآن میں لکھا ہوا ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور عورتوں کو حجاب کا حکم سورہ نور اور سورۃ الاحزاب میں آیا. باقی جو محرم رشتے ہیں وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 میں آیا، پارہ نمبر 4 کے آخری صفحے کے اوپر. وہ سارے تفصیل کے ساتھ رشتے آئے ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، خالائیں، پھوپھیاں، وہ سارے. اور اینڈ پہ آیا کہ آپ 2 بہنوں کو بھی ایک نکاح میں اکٹھا جمع نہیں کر سکتے. اور اس کی ایکسٹینشن بخاری مسلم میں آئی ہے کہ آپ پھوپھی کو
اور بھتیجی کو، اور اسی طریقے سے خالہ اور بھانجی کو، اس طریقے سے یعنی دونوں میں سے اگر ایک کو مرد تصور کر لیا جائے اور ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تو وہ دو عورتیں بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. جس طرح کوئی مرد اپنی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتا نہ اپنی خالہ سے. اب اس مرد کو اگر ہم عورت سمجھیں تو یہ والی جو عورت ہوگی یعنی بھتیجی اور بھانجی، وہ اپنی خالہ اور پھوپھی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کے عقد میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ہاں ایک کو طلاق دے دے پھر ہو سکتا ہے، اور دو بہنیں بھی اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، دو بہنوں کو کے ساتھ اکٹھا نکاح کرنا. اور ایک اور ویڈیو ہے داماد کا ساس کو چھونا، وہ مسارت والا جو رشتہ کہتے ہیں جی، وہ غلطی سے بھی کسی نے ساس کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو اس کی اپنی بیوی فارغ ہو گئی. بالکل جعلی مسئلہ حنفیوں نے بنایا ہوا ہے، اس کے رد میں نے یہ آیات بھی کور کی تھی. حرام کھانا جیسا کہ سور کا گوشت وغیرہ، اس کے ذریعے ڈلیوری کر کے پیسے کمانا تو بھائی غلط ہی ہے. شراب پینا بھی حرام ہے، اس کی ڈلیوری بھی. جامع ترمذی میں آیا کہ شراب پینے والا، پلانے والا، نکالنے والا، لوڈ کرنے والا، ان لوڈ کرنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سب پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. تو جو چیزیں حرام ہیں ان کا اس طرح کا کاروبار حرام ہے. ہاں اگر کسی اور پرپس کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح گدھا کھانا حرام ہے، لیکن گدھا اگر سواری کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الکوہل پینا حرام ہے، لیکن اگر وہ ادویات کے حوالے سے اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو کوئی بیچتا ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. پرفیوم کے اندر ڈلتی ہے، وہ بھی معاملہ بالکل الگ ہے. جو آپ کی محفل میں ثواب کی نیت سے آئے، کیا اسے ثواب ملے گا؟ آپ دنیا میں کسی بھی محفل میں جہاں پہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جائیں گے تو ثواب بھی ملے گا. اور بخاری مسلم کے تو الفاظ ہیں کہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو، اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کی مغفرت بھی کر دیتا ہے. اور بڑی تفصیلی حدیث ہے، فرشتے جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کس حال میں تھے. تو اچھی بات ہے. نوجوانوں کی آپ رہنمائی میں اس کار خیر میں شامل ہونے کے لیے آئیڈیاز شیئر کر دیا کریں. جی کر رہے ہیں جی. آپ کی اس میدان میں مہارت کے سبب اپنے آئیڈیاز ویڈیوز میں شیئر کیا کریں. جی میں کرتا ہوں جی، ساری گدڑ سنگیاں میں نے سکھا دی ہیں. ہاں میرا انٹرویو آپ دیکھ لیں، مجلس نمبر 50، جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ سکھا دیا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میری لائف سٹوری ریکارڈ ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے سب کچھ بتا دیا، اپنے پورے ایکسپیرینس شیئر کیا. عثمان میں اگر خدا نہ خواستہ میں ابھی پروگرام ختم کر دوں تو آپ کے پاس تو سموسے کوئی نہیں ہے. آئے ہوئے پھر ختم کر دوں، 3 پرچیاں رہ گئی، آدھا گھنٹہ پہلے ہی کر دیں. میر صاحب نے تو کیا ہے 2:30 بجے ختم کریا کرو. ہاں باجی جائیں گے، صحیح بات. کیا نماز کا انتظار کرتے ہوئے ہاتھوں میں انگلیاں ملانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. کوئی کڑاکا بھی کر لے تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا جناب. ہاں ایون اونگ بھی رہے ہیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ غافل ہو کے سو نہ جائے. کیا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے آنے والے خط سازش کے طور پر لکھے گئے؟ نہیں جی بالکل غلط ہے. بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے لکھے تھے، وہ تو پھر اس کا وزن نہیں نہ اٹھا سکے. جس میں یہاں بھی آ کے لوگ بڑی آ کے کہتے ہیں جی جینے صاحب کو ڈیوٹی لاؤ ساڑھے ذمہ، بائی لبدے بھی نہیں نے. ہاں بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں، اینڈ ٹائم پہ نہیں نکل سکتے. یہ بڑے مخلص لوگ تھے، حضرت علی کے ساتھیوں میں سے تھے، صحابہ تھے. سلمان ابن سرد جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا ہے، لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر ہر کوئی بندہ اتنی دلیری دکھا نہیں سکتا. پھر بعد میں خیر انہوں نے توابون کی تحریک اٹھائی اور وہاں پہ بھی شہید ہوئے، تو بڑے اخلاص کے ساتھ بلایا تھا انہوں نے. محرم میں قبروں پر مٹی ڈالنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں کیوں بنا لیا ہے. نہ تو پھول ڈالنا نہ مٹی ڈالنا، اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. قبر پہ مٹی آپ اس وقت ڈالا کریں جب اس کی مٹی بہہ جائے، تو ادروائز کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس طرح شبرات پہ بھی لوگ کرتے ہیں. لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا دیتا جی، اے دیکھ لو الحمدللہ کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے جو میرے ممبر پہ آنے سے پہلے آگے مجھے بھیجی گئی ہو اور میں نے وہ پرچی پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. اگر ایسا ہے تو آپ میں سے کسی کی پرچی آگے آئی ہو 11 بجے سے پہلے اور میں نے نہ پڑھی ہو تو آپ مجھ سے
کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی میری پرچی آپ نے نہیں پڑھی. کسی کی ہے کوئی ایسی پرچی جو پہلے آئی ہو؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور پوری امت کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، افغانستان میں، پاکستان کے اندر، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.